آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل نئے سال کے اوپر ہے۔ نئے سال کی مبارکبادی دینا، ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے؟ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جب دسمبر مہینہ ختم ہونے لگتا ہے اسی وقت سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ سال ہم سے ختم ہونے والا ہے اور پھر نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تیاریاں زوروں پہ ہوتی ہیں، جی بہت زور و شور کے ساتھ تیاریاں کی جاتی ہیں، مستعد ہوتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ 31 دسمبر کا دن ہوتا ہے، تیار ہو جاتے ہیں۔ آخری رات ہوتی ہے، تمام خرافات کے لیے، تمام غلط کاموں کو انجام دینے کے لیے ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ آج جشن کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، آج رنگریلیاں کھیلنے کا دن ہے، پٹاخے پھوڑنے کا دن ہے، کیک کاٹنے کا دن ہے، آج پکنک منانے کا دن ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں؟ جواب یہی ملتا ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 2023 کا سال شروع ہونے والا ہے، اسی لیے یہ کاریہ کرم کر رہے ہیں، ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے مسلمانوں، آج غیر مسلم تو چھوڑو، جو اہل کفر ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اسلام کی دولت سے محروم ہیں، ان کی بات تو چھوڑ دو، اپنے لوگ مسلمان گھرانے کے افراد جن کی پیدائش مسلمانوں کے گھرانے میں ہوئی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسلام والا کہلاتا ہے، وہ بھی نئے سال کے آغاز کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، جی پٹاخے پھوڑتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، آپس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ بہت احساس ہوتا ہے نئے سال کے آغاز ہونے کا، دلوں میں بہت احساس جگا رہتا ہے نئے سال کی شروعات کا، اور ورتمان سال کے اختتام کے تعلق سے بہت ہی چاقو چوبند رہتے ہیں کہ یہ موقع کہیں مسٹیک نہ ہو جائے اور یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے بہت پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کی تیاری کرنی چاہیے اس کی تیاری نہیں،
اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے سوچے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کون سی تیاریاں کی ہیں، کل کی تیاری کرے۔ یہ نئے سال کے آغاز ہونے کے لیے خوشیاں مناتے ہو، پٹاخے پھوڑتے ہو، مٹھائیاں کھاتے ہو، کھلاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو۔ خوشیاں منانے کے بجائے سنو، کل کی فکر کرو لوگو، کل کے لیے سوچو، کل کے لیے آخر کون سا عمل کر رہا ہے، کون سا کام انجام دے رہا ہے، خیر کا، نیکیوں کا کون سا کام تم کر رہا ہے، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، کل کے لیے اس نے کون سی تیاریاں کی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے جملہ اعمال کی خبر رکھتا ہے، تم جو کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہے، ایسا نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کا کیمرہ آن ہے، آف نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ فٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے زد میں ہو، اللہ تعالیٰ تمام عملوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیرے تاک میں لگا ہوا ہے کہ آخر کیا کر رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے جملہ اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ آج مسلمانوں غیر مسلموں کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ مل کر، ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر، ان کے شانہ بشانہ چل کر، کندھے سے کندھے ملا کر، اور یارانہ اور دوستیانہ کا حق ادا کرتے ہوئے تم ان کے میلوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے تہواروں میں شریک ہوا کرتے ہو اور خوشیاں مناتے ہو۔ کبھی تم ان کے میلوں میں جاتے ہو، کبھی تم سال کے اختتام پر، نئے سال کے آغاز پر تم خوشیاں اور پٹاخے اور کیک کاٹا کرتے ہو، مٹھائیاں کھلایا کرتے ہو، اور اس موقع پر شراب پیا کرتے ہو، جوا کھیلا کرتے ہو، شراب پی کر عیاشیاں کیا کرتے ہو، شراب پی کر مستیاں کیا کرتے ہو، شراب پی کر عیش و عیاشی کیا کرتے ہو، شراب پی کر برائیاں کیا کرتے ہو۔ آج مسلمانوں تمہیں ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے، تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں چاقو چوبند ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جس سال کے اختتام پر اور جس سال کی شروعات میں تم خوشیاں منایا کرتے ہو، تم رنگ ریلیاں کیا کرتے ہو، تم پٹاخے پھوڑا کرتے ہو، سن لو، آج تم مست و مگن ہو کر، آج تم مست و مگن ہو کر کسی کو مبارکبادی دیا کرتے ہو، ہیپی ایئر کہا کرتے ہو، ہیپی نیو ایئر
کہا کرتے ہو تمہیں تو رونا چاہیے تھا، تمہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا چاہیے تھا کہ تم کس طرف چلے جا رہے ہو۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی اپنے پاکٹ میں 100 روپیہ رکھے اور 1 روپیہ خرچ ہو جائے، کتنا بچے گا؟ 99 روپیہ۔ سوچ کر دیکھو، آج انسان کی عمر، انسان کی حیات، انسان کی زندگی اسی طرح گھٹ رہی ہے، اسی طرح کم ہو رہی ہے۔ سال ختم ہو گیا اور سال شروع ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا وکٹ گر گیا، 1 سال کی کمی، اور پھر آپ خوشیاں منا رہے یہ عجیب سی بات ہے۔ اور کیا ذہنیت ہے، کیا سوچ ہے، کیا افکار ہے لوگوں کے کہ زندگی کی مدت گھٹ رہی ہے، زندگی کے ایام گھٹ رہے ہیں اور انسان خوشیاں منا رہا ہے۔ انسان موت کے قریب جا رہا ہے، انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، موت کے قریب انسان جا رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے، حشر کے قریب جا رہا ہے، برزخی زندگی کے قریب جا رہا ہے، جزا و سزا کے دن کے قریب جا رہا ہے، جنت کے قریب جا رہا ہے یا جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ لیکن انسان غفلت کے شکار ہے لوگوں، انسان قیامت کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قیامت قریب ہو گئی، انسانوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب ہو گیا، لیکن انسان غفلت کی زندگی میں غفلت کی زندگی سے دو چار ہے، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند پھٹ گیا۔ جی یہ قرآن میں آیا ہے۔ آج کل میرے بھائیوں، ہم قبر کے، موت کے، آخرت کے، جنت اور جہنم کے بہت قریب ہو چکے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ بہت دنوں تک ہم زندہ رہیں گے، اور لوگوں بہت دنوں تک یہ زندگی نہیں ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ ارے کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ دنیا کے اندر برائیوں کا تو ظہور ہو چکا ہے، برائیاں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے۔ علاقے میں برائیوں کی کثرت ہے، چوری، زناکاری، شراب نوشی، رشوت خوری، لڑائی جھگڑے سے معاشرہ پاک نہیں ہے۔ لڑائی کے اندر بھی انسان مبتلا ہے، اپنوں سے بھی لڑائی ہے، خاندان والوں سے بھی لڑائی اور جھگڑے ہے، اپنوں سے بھی دھوکہ ہے، غیروں سے بھی دھوکہ ہے، اپنوں کے ساتھ بھی برائیاں ہو رہی ہے اور غیروں کے ساتھ بھی برائیاں ہو رہی ہے۔ آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ایک دور آئے گا،
کہ جگہ جگہ بلڈنگیں بن جائیں گی، جگہ جگہ گھر مکان بن جائے گا، دکانوں کی کثرت ہوگی، سہولیات کی فراہمی ہوگی۔ اور لوگوں، قرب قیامت کی تو یہی نشانیاں ہیں، اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں کیے جائیں گے، حرام خوری میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور لوگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم موت کے قریب چلے جا رہے ہو، قبر کے قریب چلے جا رہے ہو، برزخی زندگی کے قریب چلے جا رہے ہو، جنت کے قریب چلے جا رہے ہو، جہنم کے قریب چلے جا رہے ہو۔ پھر یہ بے شعوری کیوں، پھر یہ غفلت کی زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ غفلت کی چادر تو پھینک ڈالو، غفلت کی چادر تو اتار دو، اور شعوری اور آگہی کی زندگی گزارو، خرد مندی کی زندگی گزارو۔ یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے لوگوں، کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو فرمایا، کہا اے نبی، اہل جہاں سے کہہ دو، اہل کائنات سے کہہ دو، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ جس زندگی کو لوگ بہت بھیلو دیا کرتے ہیں، اللہ نے اس زندگی کو بھیلو نہیں دیا، اس زندگی کو کیا کہا؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ اے نبی کہہ دو، اہل جہاں سے فرما دو، دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لوگوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے نبی، اہل کائنات سے کہہ دو، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، مکر کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اس دنیا پہ اتنا خوش کیوں؟ نیا سال آیا، نیا سال آیا، نئے سال کا آغاز ہوا، جی نیا سال آیا، کچھ سمجھا نہیں کہ نیا سال آ گیا، ہماری عمر میں کمی آ گئی، ہماری حیات کے اندر کمی آ گئی، زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ گر گئی، پھر خوشیاں منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، خوشیاں مت مناؤ، خوشیاں مت مناؤ، غم کرو، غم افسوس کرو۔ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ نئے سال کے آغاز پر ہم خوشیاں منائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں کامیابی مل جائے گی، اور نئے سال میں ہماری زندگی بہت اچھے ڈھنگ سے گزرے گی۔ نہیں، خوشیاں مت مناؤ، کام کرنا ہوگا، اچھا کام، تبھی یہاں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ نئے سال کے موقع پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے اور فضول خرچ کریں گے، ناچ گانا کریں گے اور مختلف قسم کی برائیاں انجام دیں گے، غلط کام کریں گے، فسق و فجور کا کام کریں گے، شراب نوشی کریں گے، شراب پیئیں گے، جی، اور سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، وقت کی قسم کھا کر فرمایا، آج سال جس طرح بدلتا ہے،
سال کے بدلنے پر تم خوشیاں مناتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، تمام انسان تاوان میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر جنہوں نے ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اس پر ایمان لایا. وعملوا الصالحات، اور نیکیوں کا کام کیا. ایسا نہیں کہ جب سال کا نیا سال کا موقع آیا ہم خوشیاں منانے لگے، نیو سال کی مبارکبادی پیش کرنے لگے، نئے سال کی مبارکبادی ہو، واٹس ایپ میں بھیجتا ہے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. یہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سن لو، یہ بہت غلط ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا. اس سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا نقصان ہونے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیکیوں کا کام کیا، حق کی دعوت دیا، حق کا اظہار کیا، حق کا اعلان کیا، حق کی دعوت دی. چاہے خاندان والے ناراض ہو جائیں، اپنے لوگ ناراض ہو جائیں، گھر والے ناراض ہو جائیں، کنبے قبیلے کے لوگ ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن حق کی وصیت کی، حق کی دعوت عام کیا، حق کا اظہار کیا، حق کا اعلان کیا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دی اور حق کا کام کرنے میں، جی دعوت کی راہ میں جو بھی صعوبتیں آئیں، جو بھی مشکلات آئے، ان تمام مشکلات کا سامنا کیا اور صبر کے ساتھ سامنا کیا، صبر کیا. حق کی راہ میں، دعوت توحید کی راہ میں، دعوت اسلام کی راہ میں، دعوت حق کی راہ میں جو بھی کانٹے آئے اس پر صبر کیا. یہی لوگ کامیاب ہونے والے، عیاشیاں کرنے والے، موج مستی کرنے والے، نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانے والے اور دیگر برائیوں کے کام میں لت پت ہونے والے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی کا مژدہ نہیں سنایا. سنایا تو کس کے لیے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیک عمل، نیک عمل، مسلمانوں جیسا عمل، اسلام کے ماننے والوں جیسا عمل، کافروں جیسا عمل نہیں، مشرکوں جیسا عمل نہیں، مجوسیوں جیسا عمل نہیں، یہود و نصارہ کے افعال کی طرح نہیں، ان کے کاموں کی طرح نہیں. آج تو مسلمان دیکھ لو مشابہت اختیار کرتا ہے، جی جیسے ان کے عادات ہیں، جیسے ان کے طور طریقے ہیں، جیسے ان کے ویوہار ہیں، بس ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنا ہے. آج مسلمان مغربیت کا دل دادا، آج مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے، آج مسلمان مشرکوں کی اتباع کرنے والے، ان کی راہ پر چلنے والے، ان کے طریق کو فالو کرنے والے، ان کے طریقے پر عمل کرنے والے. بتاؤ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیسا مسلمان؟ شراب وہ پیے، مسلمان بھی پیے،
کہاں رہ گیا اسلام؟ چوری وہ بھی کرے، چوری تم بھی کرو، کہاں اسلام؟ اور ڈکیتی وہ بھی کریں، ڈکیتی تم بھی کرو، اسلام کہاں؟ سود کی رقمیں وہ بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ، کہاں اسلام رہ گیا؟ ارے زناکاری وہ بھی کرے اور زناکاری تو بھی کرے، کہاں اسلام؟ اور میرے بھائیوں، اسلام کے ماننے والے ہو، اسلام کو فالو کرنا ہوگا، اسلام کو اپنانا ہوگا، شریعت محمدیہ پر چلنا ہوگا، قانون محمدی کو اخذ کرنا ہوگا، اسلام کے سائے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ ادھر اپنے آپ کو مسلمان کہو گے اور کام مشرکوں جیسا کرو گے، مجوسیوں جیسا کرو گے، اور لوگوں بتاؤ تیرا شمار ان میں ہوگا یا مسلمانوں میں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، ان کے عادات کو اپنایا، ان کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارا، نئے سال کے موقع پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں نے بھی خوشیاں منانا شروع کر دیا، ہماری اولاد بھی خوشیاں منانے لگی، تو آؤ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تیرا شمار تو انہی لوگوں میں ہوگا، اسی کی قوم میں ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، نبی کی حدیث کہتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، بس جان لو کہ ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے تو یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرنے کے لیے کہا، خالف الیہود والنصارى، آؤ مسلمانوں، آؤ لوگوں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہود جو کام کرتے ہیں، نصارہ جس کام کو انجام دیتے ہیں، اس کام کو تم انجام نہ دو، اس کام کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، فعل میں، جی ان کے فعل میں، ان کے عادات میں، ان کی عبادت سے بھی تم مخالفت کیا کرو۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ درختوں کی پرستش کرتے ہیں، تم نہ کیا کرو۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ایسی قوم کی مخالفت کرو جس قوم پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، ایسی قوم کی مخالفت کرو جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ مجوسیوں کی اتباع نہ کرو، مشرکوں کی اتباع نہ کرو، یہودیوں کی اتباع نہ کرو، نصرانیوں کے راستے پر نہ چلو، اسلام کے فالوورز بنو، اسلام کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو، اسلام کے راہ میں، اسلام کے راستے میں مر مٹو لوگوں، او لوگوں جس راستے پر تم چل رہے ہو شیطان کے راستہ ہے، شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ طاغوت کا راستہ ہے، وہ کفر کا راستہ ہے۔ ارے جس راستے پر تم گامزن ہو وہ راستہ تو جہنم لے جائے گا، جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ او لوگوں، صراط مستقیم کو اپنا ہو، اسلام کے راستے کو اپنا ہو، جس راستے سے چل کر جنت چلے جاؤ گے، اور ایسی جنت لوگوں جس جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بہت سارے انعامات و اکرامات ہیں۔ آج تم پریشان ہو، پریشان ہو، پیٹ کے لیے پریشان ہو، تجارت کی منڈیاں پسارے ہوئے ہو،
تجارت کیا کرتے ہو، کاروبار کیا کرتے ہو، محنت مزدوری کیا کرتے ہو، دن رات پریشان ہو اور محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہو، اور لوگوں بہت مشکل سے روپے حاصل کرتے ہو اور اناج خرید کر، مٹھائیاں خرید کر اور دیگر اشیاء خوردنی اور شرب خرید کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو، روپے سے تم یہ سامان لاتے ہو، اللہ رب العالمین نے تو مفت میں، اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، نئے سال کے موقع پر خوشیاں نہ منانے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس جنت کی خواہش رکھو، اس جنت کی طرف رکھو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اے لوگوں، اس جنت کے لیے دوڑو، اس جنت کے لیے مسابقہ کرو، اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، دنیا میں سبقت کر جانے کی دوڑ نہ ہو، فکر نہ ہو، جنت کے حصول کے لیے فکر دامنگیر ہو۔ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور کھانا چاہو جو کھانا چاہو، جو من کرے، کہو گے کھجور کھائیں گے، کہو گے سیب کھائیں گے، کہو گے انگور کھائیں گے، روپیہ نہیں دینا ہے، قیمت نہیں چکانی ہے، بس سوچنا ہے، ارادہ کرنا ہے، وہ مل جائے گا۔ آج پریشان ہو کہ نہیں؟ دودھ کے لیے لال چائے پیتے ہو، ہے نا؟ دودھ کے لیے پریشان رہتے ہو، خرید کر دودھ لاتے ہو، دودھ کی چائے بنانے کے لیے پریشان رہتے ہو۔ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں تو دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں تو شہد کی نہریں ہوں گی، مدھو کی نہریں ہوں گی، اور لوگوں وہاں شراب کی نہریں ہوں گی۔ آج دنیا والے جو شیطان کے راستے پر چلے ہیں نا، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، مدہوش ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ وہاں اللہ شرابن طہورا عنایت کرے گا، پاک شراب جس کے اندر کوئی نشہ نہیں۔ اور سنو، کھاتے جاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، ہضم ہوتا جائے گا، پسینہ نکلے گا، پسینہ بدن سے پسینہ نکلے گا، بہے گا پسینہ، اور وہ کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا۔ یہاں تو بہت بڑی بڑی ٹنکیاں بھی بناتے ہو، ہے نا؟ بیت الخلا بناتے ہو، بڑی بڑی ٹنکیاں 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ میں بنواتے ہو تاکہ اس کی مدت لمبی رہے گی، 20 سال تک یہ ٹنکی کام کرے گا۔ وہاں کوئی ٹنکی نہیں، وہاں تو کھاؤ گے پسینہ نکلے گا، ہضم ہو جائے گا۔ وہاں کے لیے سوچو، وہاں کے لیے غور کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اے لوگوں، جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت سمجھو، اسے اہمیت دو، اسے بھیلو دو۔ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی مدت کی زندگی ہے۔ نبی کی حدیث سنو، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ او لوگوں، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرم کی، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج جوانی ملی ہے، آج جوانی ملی ہے، آج طاقت ملی ہے، آج تمہارے بدن کے اندر جوش ہے، آج تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے۔ اور لوگوں، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی زندگی ہے، یہی جوانی کی زندگی کہ اسی زندگی میں رب کی بندگی کر لو، رب کی اطاعت کر لو، رب کو راضی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے، دل میں ارادہ ہوگا کہ ہم نیکی کا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ارادہ ہی پر
منحصر رہ جاؤ گے، کام نہیں کر پاؤ گے۔ شبابک قبل حرمک وصحتک، شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجگی آنے سے پہلے۔ آج اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، مال والا بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، جائیداد اور دھن سمپتی والا بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں فقیری لوٹ آئے، محتاجگی کا دن لوٹ آئے، اور اس وقت سوچ کر بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے لوگوں وغنا کا قبل فقر کے، اپنی غنا کو غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے، وفراغ کا قبل شغل کے، آج فارغ ہو، آج تمہیں ٹائم ہے، آج تمہیں وقت ملا ہے، اس وقت کی قدر و قیمت جانو، اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، ورنہ یہ وقت تلوار کی طرح ہے، تلوار جس طرح کاٹ دیتی ہے تم بھی کاٹ دیے جاؤ گے۔ فراغ کا قبل شغل، مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ سمے کو غنیمت سمجھو۔ مشغول ہو جاؤ گے، سوچو گے نماز پڑھتے، یہ کرتے وہ کرتے، دین کا کام کرتے، لیکن کر نہیں پاؤ گے، اتنی مصروفیات بڑھ جائیں گی۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ آج صحت ہے، آج تندرستی ہے، آج بیماریوں سے ہمارا جسم پاک ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو ترک رکھیں۔ آج یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، لیکن سن لو، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے عالم میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی اور چلنے کی طاقت نہیں رہتی، آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ، جب انسان بیمار ہو جائے گا، جب صحت مندی تھی، صحت مندی کی زندگی تھی، اور اس وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل رہا، بھلا بتاؤ، یہ سوال آپ ہی سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیماری کے عالم میں، بیماری کے دنوں میں وہ کتنی رب کی بندگی کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، وصحتک قبل سقمک وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری تیاریاں ہمیں کرنی ہے، ان ساری تیاریوں کے ساتھ ہے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں اور اعمال کو انجام دیں، اور جو ہم اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، ان برائیوں کو ہمارے سماج سے مٹانے کی کوشش کریں۔ سماج کے افراد اگر طاغوت کے راستے پر ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ان کی اصلاح کی جائے۔ سرپرست حضرات توجہ دیں، اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا لڑکا کس موقع پر کہاں جا رہا ہے اور کون سا عمل انجام دے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو مسلمانوں اور دینی ملی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ سال جو بھی شروع ہونے والا ہے، نیا سال 2023 عیسوی، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اسلامی سال کی شروعات میں، ہجری سال کی شروعات میں مبارکبادیاں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے پتہ ہے؟ محرم الحرام، محرم الحرام کے مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ہجری سال نبی کے دور میں آیا، صحابہ کے دور میں آیا، تبع تابعین کے دور میں آیا۔ کسی نے مبارکبادیاں دیں؟
تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جنوری فروری یہ کیا ہے؟ عیسوی سال ہے، جنوری کی شروعات ہو رہی ہے، نئے سال کی شروعات عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہو رہی ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہجری سال کی شروعات کے موقع پر تو خوشیاں منانا شریعت سے ثابت ہی نہیں، تو پھر عیسوی مہینے کے آغاز میں، نئے سال کی شروعات میں یہ خوشیاں کیا منا رہے ہو؟ ہمارے اور آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ان تمام کرتوتوں سے، ان تمام افعال سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، عقل سلیم عطا فرمائے اور خیر اور بھلائی کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔